آ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے، کوئی شخص ہے، وہ جنبی ہو گیا، مطلب جنابت کی حالت ہو گئی، اس پر غسل واجب ہو گیا کسی بھی وجہ سے، یا عورت پر غسل واجب ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب آیا یہ قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں چھو سکتے، یہ بات صاف ہے، نہیں چھو سکتے۔ اگلا سوال، کیا وہ قرآن کریم کو بنا چھوئے مطلب زبانی حفظ وہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ آیا اب تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے، کیا یہ کوئی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بسم اللہ یا کچھ دعائیں کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو نہ چھو سکتے ہیں نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ جڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بلا وضو کے بغیر قرآن کریم کو چھونا کیسا ہے؟ تو قرآن کریم کو بنا وضو کیے نہیں چھو سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بنا وضو کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، بنا وضو کے قرآن کریم کو زبانی حفظ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا میں کلیئر کر دیا ہے میں نے، لیکن ایک دفعہ میں پھر سے بتا دوں کہ وضو کے بغیر قرآن کریم کو چھو کے نہیں پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے قرآن کریم کو، لیکن بنا چھوئے، بنا قرآن کریم کو ہاتھ لگائے زبانی پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آیا کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کا وضو نہیں ہے، اور یا پھر کوئی حالت جنابت میں ہے، اس پر غسل واجب ہے، اب وہ قرآن کریم کو تو چھو نہیں سکتا، یہ تو ہو گیا ہے نا، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا۔ اب مجبوری ایسی بن گئی کہ قرآن کریم کو کہیں اٹھا کے رکھنا مجبوری بن گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کریں، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک بچے نے قرآن کریم کو نیچے رکھ دیا، تو والدین میں سے کسی نے دیکھا یا بہن بھائیوں میں سے کسی نے دیکھا، اور وہ حالت جنابت میں تھا جس نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو قرآن کریم نیچے رکھا ہوا ہے، تو اس نے اب یہ چھو سکتا ہے کہ نہیں قرآن کریم کو؟ تو یہ بنا کپڑے کے نہیں چھو سکتا، جسے ہم غلاف بولتے ہیں نا، قرآن کریم کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوتا ہے، ایک وہ غلاف، مطلب ایسا کپڑا جو قرآن کریم سے الگ ہو جاتا ہو، الگ ہو سکتا ہو، تو غلاف الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی چرنی ہے، عورتیں جیسے وہ کپڑا اوپر سر پہ اوڑھتی ہیں، پردہ ہوتا ہے جو دوپٹہ، وہ دوپٹہ جو ہوتا ہے اس سے چھو سکتی ہیں، اس سے پکڑ کر، دوپٹے سے پکڑ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیں۔ اور اگر کوئی مرد حضرات ہے تو ان کے پاس اگر کوئی رومال ہے یا کسی چادر سے پاک ہونا چاہیے، وہ اس سے چھو کر اس سے اوپر رکھ سکتے ہیں، سمجھ گئے ہیں جی۔ کپڑے کے ساتھ ایسا کپڑا جو قرآن کریم سے الگ ہو سکتا ہو، غلاف الگ ہو جاتا ہے، جب ہم غلاف سے قرآن کریم کو نکالتے ہیں تو غلاف الگ رکھ دیتے ہیں، قرآن کریم کو الگ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔